اللہ یہ لباس پاک ہے، مجھے قاری صاحب نے بتایا پاک ہے، اساتذہ نے بتایا پاک ہے۔ اس قرآن کا لباس پاک ہے، مجھے معاشرے نے بتایا۔ اس قرآن کا لباس پاک ہے، مجھے علماء نے بتایا۔ اس قرآن کا لباس پاک ہے، مجھے مشائخ نے بتایا۔ اس قرآن کا لباس پاک ہے، مجھے والدین نے بتایا۔ اور وہ جو محمد کا لباس پاک ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، ہائے ہائے ہائے، یہ پاک ہے، یہ بولو بولو بولو، یہ پاک ہے۔ اور وہ جو حضور کا لباس ہے، یہ مجھے معاشرے نے بتایا، یہ مجھے اساتذہ نے بتایا، یہ مجھے قاری صاحبان نے بتایا، یہ مجھے علماء نے بتایا، والدین نے بتایا۔ یہ کپڑا اس کا لباس بنا دے، پاک ہے۔ یہ کپڑا بنا دے، لباس پاک ہے۔ یہ قرآن کا لباس بنا دے، پاک ہے۔ علماء بتاتے ہیں پاک ہے۔ اور وہاں جب ظالموں نے تہمت لگائی سیدہ عائشہ پر، تیری ماں میری ماں ام المومنین سیدہ عائشہ پر، حضور پریشان ہیں، کبھی کسی سے پوچھتے ہیں، کبھی کسی سے پوچھتے ہیں، عثمان تیرا کیا خیال ہے، بریرہ تیرا کیا خیال ہے، علی تیرا کیا خیال ہے؟ سامنے عمر آ گیا، عمر آ گیا، عمر آ گیا۔ کون عمر؟ مرد جلال مرد ہنر بھیجنا پڑا، مرد جلال مرد ہنر بھیجنا پڑا، اونچے بدن پہ اونچا ہی سر بھیجنا پڑا، سب سے بڑے نبی کی حفاظت کے واسطے فولاد سے بھی سخت بشر بھیجنا پڑا۔ پڑھنے لگا تھا زور جہالت کی فوج کا، روئے زمین پہ رب کو عمر بھیجنا پڑا۔ کون عمر؟ جو اٹھے زیس کا عنوان بنے، ہجرت کرے جرت کا اعلان بنے، منبر پہ بولے حق کا اعلان بنے، تولے میزان بنے، بولے قرآن بنے۔ عمر آ گیا۔ پیارے آقا پوچھتے ہیں عمر تیرا کیا خیال ہے عائشہ کے بارے میں؟ میں اصلیوں سے مخاطب ہوں، اصلیوں سے مخاطب ہوں۔ اگر کوئی اور آیا ہوا ہے تو میں پھر کچھ نہیں کہہ سکتا، اسے اصلیوں سے مخاطب ہوں۔ اور اصلی خدا را لب بند نہ کرنا، قاضی کے دل سے دعا لے لو، تاک رات ہے۔ اتنی بے رخی کے ساتھ میرے سامنے نہ بیٹھنا۔ عمر تیرا کیا خیال ہے عائشہ کے بارے میں؟ حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کے سوال کا جواب بعد میں دوں گا، پہلے آپ میرے ایک سوال کا جواب دیں۔ جی عمر پوچھو، کیا پوچھتے ہو؟ حضرت عمر پوچھتے ہیں یا رسول اللہ ذرا یہ بتائیے آپ کا عائشہ سے نکاح میں نے کہا تھا؟ پیارے آقا فرماتے ہیں نہیں۔ ابو بکر کی رائے تھی؟ نہیں۔ عثمان نے مشورہ دیا تھا؟ نہیں۔ علی نے کہا تھا؟ نہیں۔ عمر کیوں پوچھ رہے ہو؟ عمر کیوں پوچھ رہے ہو؟ کیوں پوچھ رہے ہو؟ حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ جب میاں بیوی میں انبن ہو جائے، میاں بیوی میں نباہ نہ ہو تو لوگ کہتے ہیں ذرا اسے بلا کے لاؤ جس نے یہ رشتہ کرایا تھا، اسے لاؤ جس نے یہ رشتہ کرایا تھا۔ ہم اس سے پوچھیں تو صحیح تجھے کیا مماثلت نظر آئی تھی، تو نے کیا تقابل کیا تھا دونوں میں، تو نے کیا مماثلت والی بات دیکھی تھی جو تو نے رشتہ کرایا؟ پیارے آقا بیٹھے ہوئے تھے، اٹھے کھڑے ہو گئے اور فرمایا عمر سن یہ رشتہ کرایا ہے میرے رب نے۔ یہ رشتہ کرایا ہے میرے رب نے۔ حضرت عمر نے اپنی نیام سے تلوار باہر نکال لی اور کہا یا رسول اللہ پھر آپ تسلی رکھیے، پھر آپ آرام سے بیٹھ جائیے، معاذ اللہ میرا اللہ اتنا بھولا نہیں۔ بولو بولو بولو، معاذ اللہ میرا اللہ اتنا بھولا نہیں، معاذ اللہ میرا اللہ اتنا ناسمجھ نہیں۔ کیا معاذ اللہ میرا اللہ اتنا بھولا نہیں؟ نبی پاک ہو بیوی ناپاک ہو، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ فیصلہ آباد والوں بڑا دکھ ہوگا، مجھے بڑا دکھ ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں جبریل دوڑ کے جاؤ، دوڑ کے جاؤ، دوڑ کے جاؤ، دوڑ کے جاؤ۔ اللہ
اللہ کوئی آیت دے تو لے کے جاؤں، قرآن کا کوئی ٹکڑا دے تو لے جاؤں، میرے تخیل کے ساتھ چلیے گا، قرآن کا کوئی ٹکڑا دے تو لے کے جاؤں، کوئی آیت دے تو لے کے جاؤں۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں جبریل یوں ہی جا، وہ جو عمر کہہ رہا ہے اسے ریکارڈ کر کے لے آ، قرآن بنا کے تو پھولوں کی خوشبو ہے یا چاندنی ہے، کسی شاخ تازہ کی تازہ کلی ہے، خدا جانے کس چیز سے تو بنی ہے، ابو بکر کی گود میں تو پلی ہے، تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ، کوئی دنیا میں تجھ سا کہاں عائشہ، تیری پاکیزگی اور تقدیس کا ہے گواہ خالق دو جہاں عائشہ، سورہ نور میں جس کا ہے تذکرہ ہے اسی نور کی کہکشاں عائشہ، کتنا آقا و صدیق میں پیار ہے اسی پیار کی داستان عائشہ، رب نے قرآن میں خود بتایا ہمیں ہم سبھی مومنوں کی ہے ماں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ، میرا سوال وہیں پہ ادھورا ہے۔ اللہ اس قرآن کا لباس مجھے معاشرے نے بتایا پاک ہے، مجھے معاشرے نے بتایا پاک ہے، اور وہ جو حضور کا لباس ہے وہ کیسے بچا چلے گا؟ کون بچائے گا؟ اللہ آواز دیتے ہیں سبحانکا، سبحانکا ھذا بہتان، بولو ذرا، بولو میرے ساتھ، سبحانکا دانیال، سبحانکا ھذا بہتان عظیم۔ بس آپ بولتے رہیں گے، جو پہلی دفعہ سن رہے ہیں انہیں کچھ نہ کچھ باتیں آ جائیں گی انشاءاللہ۔ سبحانکا ھذا بہتان عظیم۔ قرآن نہ ہو میں مجرم ہوں، توجہ میں قرآن کا طالب علم ہوں، سیرت مصطفیٰ کا طالب علم ہوں۔ اللہ تہمت لگی ہے عائشہ پر، تہمت لگی ہے عائشہ پر، صفائی دینی ہے عائشہ کی، گواہی دینی ہے عائشہ کی، اور آپ فرما رہے ہیں سبحان میں پاک۔ آپ اپنی پاکی بیان فرما رہے ہیں، میں پاک۔ تہمت تو عائشہ پر لگی، بہتان تو عائشہ پر لگا، ظالموں نے بکواس تو حرم نبی پر کی، گواہی تو دینی ہے عائشہ کی، اور آپ فرما رہے ہیں سبحان میں پاک۔ آپ پہ تو کسی نے انگلی نہیں اٹھائی، آپ پہ تو کسی نے باز نہیں کی، آپ فرما رہے ہیں سبحان میں پاک، میں پاک۔ فیصل آباد والوں توجہ، اللہ فرماتے ہیں جب پنجایت لگتی ہے نا، جب جرگہ لگتا ہے تو جرگے کا جج پوچھتا ہے کون ہے تیری طرف سے گواہی دینے والا؟ کون ہے تیری طرف سے گواہی دے؟ اسے لے کر آ۔ کون ہے تیری طرف سے گواہی دینے والا؟ اسے لے کر آ۔ وہ آ گیا، وہ گواہی دینے لگے، جرگے کا جج، پنجایت کا جج، وہ بول کے کہتا ہے رک، ٹھہر، گواہی بعد میں دینا، پہلے اپنا تعارف کرا، پہلے اپنی حیثیت بتا تو کون ہے، تیری حیثیت کے مطابق تیری گواہی کی حیثیت ہوگی، تیری حیثیت کے مطابق تیری گواہی کا احترام ہوگا، تیری حیثیت کے مطابق۔ اللہ میں روز حشر قاضی مطیع اللہ اما عائشہ کے سامنے یہی ایک جملہ لے کے جانا چاہتا ہوں، یہی ایک جملہ لے کے جانا چاہتا ہوں، سبحان میں پاک۔ اللہ فرماتے ہیں پنجایت لگی ہے، عائشہ کی گواہی دینی ہے، میں گواہی دینے کے لیے آیا۔ جب پنجایت کا جج پوچھتا ہے گواہی دینے والے سے تو وہ گواہی دینے والا کہتا ہے، اپنا تعارف کراتا ہے، میں علاقے کا کونسلر، میں ناظم، میں چیئرمین، میں ایم پی اے،
میں MNA، میں فلاں علاقے کا نمبردار، میں محتمم، میں قاضی، میں علامہ، میں فہامہ، میں قاری، میں گواہی دیتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں میں عائشہ کی گواہی دینے آیا، میں پنجایت کے سارے ضوابط پورے کر کے اپنا تعارف کرا رہا ہوں۔ کائنات والوں مجھے دیکھو، سبحان سبحان سبحان، جس طرح میں اللہ ہر کمزوری سے پاک ہوں، میری عائشہ ہر بہتان سے پاک ہے۔ نعرہ لا، نعرہ لا، نعرہ لا۔ تکبیر، تکبیر، عائشہ صدیقہ، عائشہ صدیقہ، نبی اللہ صاحب۔ حکم میری بات سمجھ آئی یا نہیں آئی ہے؟ یہ قرآن بھی سچا، وہ بھی سچا۔ بات دور نکل جائے گی، 1 گھنٹہ ہونے کو ہے مجھے بات کرتے ہوئے۔ میں آخری جملہ آپ کے سامنے پیش کرنے چلا ہوں۔ اللہ جب میں اس قرآن کو دیکھتا ہوں نا، 2 بندے اب بھی بیٹھے ہیں، ان کے ماتھے پہ بڑے بال ہیں، اور پتنی وہ بال دل کے ہیں یا ماتھے کے ہیں، پتنی وہ سیاہی کہاں کی ہے جو ماتھے پہ آ رہی ہے۔ میں اب ان کی طرف دیکھتا نہیں ہوں، اللہ کرے ویسے ہی وہ ٹھیک ہو جائیں، کوشش لیکن نظر ہے پھسل جاتی ہے۔ کیا توجہ، میں محبت سے بولا کرتا ہوں، محبت سے۔ محبت درد دیتی ہے، محبت جان لیتی ہے، محبت نام زندگی ہے مگر امتحان لیتی ہے۔ محبت تو مطیع اپنی طبیعت اور فطرت ہے، محبت ضد نہیں کرتی، محبت مان لیتی۔ اللہ جب میں اس قرآن کو دیکھتا ہوں، اللہ جب میں اس قرآن کو دیکھتا ہوں تو یہ قرآن مجھے رحل پہ سجدہ دکھائی دیتا ہے۔ یہ قرآن رحل پہ سجدہ ہے۔ دعا کر لیے، دانیال نے آپ کے لیے بریانی بنائی ہے، ملے گی تب جب میں دعا کرا لوں گا، اس سے پہلے نہیں ملتی۔ اللہ یہ قرآن رحل پہ سجدہ ہے، یہ قرآن رحل پہ سجدہ ہے۔ آج تجھے کچھ قرآن کی جھلکی دوں، وہ کہاں سجدہ، وہ کہاں سجدہ، وہ کہاں سجدہ ہے۔ پیارے آقا فرماتے ہیں، علی میرے بستر پہ سو جا۔ تھوڑا تھوڑا بولو، تھوڑا تھوڑا بولو، زیادہ منتیں نہ کرواؤ۔ ساری دنیا قاضی کی منتیں کرتی ہے، قاضی آپ کی منتیں کر رہا ہے۔ علی میرے بستر پہ، علی میرے بستر پہ سو جا۔ اور یہ لے مکہ والوں کی امانتیں، یہ لے میں ایک جملہ آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، کام آئے گا آپ کے۔ الیکٹرانک میڈیا پہ بیٹھا ہوا کوئی نام نہاد مذہبی سکالر آپ کو ورغلا نہیں سکے گا۔ میرا وہ جملہ سن لیں، اور بڑے دکھ کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ممبر و محراب سے تو یہ کہا جاتا ہے کہ فرقہ واریت کی آواز نہیں آنی چاہیے، اور ممبر و محراب سے آتی بھی نہیں ہے، آتی بھی نہیں ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے، میڈیا اور چینل پر بیٹھ کر قوم کو لڑایا جا رہا ہے، فرقہ وارانہ گفتگو پھیلائی جا رہی ہے۔ کس قدر افسوسناک بات ہے۔ میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشے من۔ اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ حضرت علی کو فرمایا، علی بستر پہ سو جا، اور یہ لے مکہ والوں کی امانتیں۔ کن کی امانتیں؟ مکہ والوں کی امانتیں۔ کیا تھی وہ امانتیں؟ درم، دینار، کپڑا، زیور، برتن، یہ چیزیں کن کی تھیں؟ مشرکوں کی، منافقوں کی، کافروں کی، جان کے دشمنوں کی۔ پتہ نہیں میری بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟
پھر سے دہراتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن نشین ہو جائے. کن کی امانتیں تھیں؟ مشرکوں کی، منافقوں کی، کافروں کی، جان کے دشمنوں کی. کیا تھیں؟ برتن، کپڑا، زیور، درم، دینار. کسے دیے؟ کسے دیے؟ علی علیہ بولے کسے دیے؟ بس جو جملہ میں آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں وہ توجہ سے سنیے گا اور میں لفظوں کا ذمہ دار ہوں. کسی کمزور کو نہیں دیے، کسی کمزور کو طاقتور ہاتھوں میں، مضبوط ہاتھوں میں، شیر خدا کے ہاتھوں میں، اسد اللہ کے ہاتھوں میں. خدارا فرقہ واریت کو ہوا مت دو، خدارا ملک میں امن آنے دو، خدارا قوم کے شیرازے کو بکھیرو مت بلکہ بکھرے ہوئے شیرازے کو یکجا کرو. ارے جو میرا کریم آقا مکہ والوں کی امانت، کافروں کی امانت، مشرکوں کی امانت کسی کمزور کو دے کے نہیں جاتا، وہ میرا کریم آقا اپنا مسلح کسی کمزور کو کیسے دے؟ وہ میرا کریم آقا اپنا مسلح کیسے کسی کمزور کو دے کے جا سکتا ہے؟ ہائے. لیکن یہ بات ادھر میں نے لے کے جانی نہیں، میں عرض یہ کر رہا ہوں. اللہ یہ قرآن رحل پہ سجتا ہے. جب میں دیکھوں تب یوں نہ کیا کرو، ویسے ہی بولا کرو. ہاں اللہ یہ قرآن رحل پہ سجتا ہے. میرا آخری جملہ ہے اور توجہ سے سنبھالیے گا. وہ قرآن کہاں سجتا ہے؟ وہ کہاں سجتا ہے؟ پیارے آقا حضرت علی کو سلا کر خود کو پہنچے ابو بکر کے دروازے پر. ادھر دستک دی، ادھر دروازہ کھل گیا. میں اپنے تخیل میں پوچھنے بیٹھ گیا. ابو بکر پوچھا تو ہوتا مندق الباب، دروازے پر کون ہے؟ کوئی دشمن بھی تو ہو سکتا تھا. دشمنوں والی رات ہے، ہجرت والی رات ہے. ابو بکر کہتے ہیں کمال کرتے ہو، اگر محبوب کے دستک دینے کے انداز کو صدیق نہ سمجھے تو کون سمجھے؟ لے کے جا رہے ہیں، تفصیلات کا وقت نہیں. چڑھائیاں چڑھ رہی ہیں، غار شور کی چڑھائیاں. غار میں پہنچے، ابو بکر پہلے داخل ہوئے، اپنی چادر کو پھاڑا، سوراخوں کو بند کیا. ایک سوراخ بچا، وہاں اپنی ایڑی کو رکھا. لیکن مولانا محمد ادریس کاندلوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں 2 سوراخ بچے، اپنی دونوں ایڑیوں کو رکھا. اب ایڑیاں رکھ کر غار صاف کر کے سوراخوں کو بند کر کے ابو بکر نے رحل کھولی. ابو بکر نے رحل کھولی. حضور تشریف لائے، حضور نے آ کر اس رحل پر سورہ والضحیٰ کھولی. رحل پر سورہ والضحیٰ کھولی. ابو بکر دیکھنے لگا، دیکھتا ہی چلا گیا. ابو بکر، بلکہ میں کہا کرتا ہوں ابو بکر پڑھنے لگا. مجھ سے پوچھ تو عرض کروں، کبھی والضحیٰ پڑھ رہا ہے، کبھی واللیل اذا سجا پڑھ رہا ہے، کبھی ما زاغ البصر پڑھ رہا ہے، کبھی الم نجعل لہ عینین کی نگاہیں پڑھ رہا ہے، کبھی طٰہٰ کا ماتھا پڑھ رہا ہے، کبھی یاسین کے دانت پڑھ رہا ہے اور بڑے مزے لے کر. ابو بکر فرماتے ہیں اس لیے ہولے ہولے پڑھتا ہوں نا، دیکھ تو اللہ کا قرآن کہتا نہیں ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. لو جی میرا آخری جملہ ہے اور آپ کو کتابوں میں نہیں ملے گا، خطابوں میں بھی نہیں ملے گا. ڈر گئے ہو کہ کتابوں میں بھی نہیں، خطابوں میں بھی نہیں، اور ہوگا بھی ٹھیک. یہ جلدی میں نے اس لیے کہہ دیا نا کہ کوئی فتویٰ نہ لگا دے کہ کتابوں میں بھی نہیں، کتابوں میں بھی. اور جبریل نے بھی آنا چھوڑ دیا. لیکن مجھے دکھ اس وقت ہوگا جسے دل میں مزہ آئے لیکن وہ پھر بھی بخیل بن کے بیٹھا رہے. پیارے آقا کا فرمان ہے بخیل کو جنت کی ہوا بھی نہیں لگے گی. یہ میں نہیں کہہ رہا، حضور کا فرمان ہے. بخیل بندے کو جنت کی، اور اس سے بڑا بخیل کیا ہوگا جو چہرے پہ مسکراہٹ بھی نہ لا سکے.
تو چہرے پہ مسکراہٹ بھی نہ لا سکے، پھر اللہ ہی ہے، وہ ان میں سے ہی پھر ہے جو کہتا ہے اب اور کیا دوں، جان تو دے رہا ہوں، اس کا شمار انہی میں سے ہوتا ہے۔ میں جملہ عرض کر رہا ہوں حضرات، توجہ، میں آخری جملہ ہے بس، پھر اس کے بعد کیونکہ رات بڑی مختصر سی ہے اور سحری کرنی ہے، آپ نے بھی میں نے بھی۔ حضور غار میں کتنا ٹھہرے؟ 3 دن 3 راتیں، 3 دن، وہ بھی توجہ سے سنیں جو جلسے نہیں سنا کرتے۔ حضور غار میں کتنا ٹھہرے؟ 3 دن 3 راتیں۔ یہی آج تک سنا، یہی سنایا کہ ابو بکر دیکھتا رہا، ابو بکر دیکھتا رہا۔ وہ جو ابو بکر کی خواہش تھی، یا رسول اللہ النظر الی وجہک، نگاہیں میری ہوں چہرہ آپ کا ہو، وہ خواہش یہاں پوری ہوئی۔ یہی سنا، یہی سنایا۔ فیصل آباد والوں میں جملہ عرض کر رہا ہوں، بڑی توجہ، کتنا ٹھہرے غار میں؟ 3 دن 3 راتیں۔ میں سوال کر رہا ہوں آپ سے، اور بخیل مت بنیے گا، سمجھ آ جائے تو اسے لب پہ لے کے آنی ہے بات کو۔ 3 دن اور 3 راتیں صرف حضور ہی سوئے۔ 3 دن 3 راتیں صرف حضور ہی سوئے۔ ارے میرے کریم آقا تو وہ ہیں، میرے مہربان آقا تو وہ ہیں، میرے رحیم آقا تو وہ ہیں، میرے رؤوف آقا تو وہ ہیں جو غلام کو کہیں پیالہ پہلے تو پی۔ یہاں آقا نے کیسے برداشت کر لیا؟ ابو بکر تو بیٹھا رہے، میں سویا رہوں۔ ارے میرے کریم آقا تو وہ ہیں جو صحابی سے پوچھتے تو کیا کر رہا ہے؟ یا رسول اللہ میں گوشت بنا رہا ہوں۔ تو کیا کر رہا ہے؟ میں برتن صاف کر رہا ہوں۔ آپ کدھر کو چلے؟ آقا فرماتے ہیں آپ یہ کام کرو، میں لکڑیاں اکٹھی کر کے لاتا ہوں۔ یا رسول اللہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا تم خندق کھود رہے ہو، میں بھی کھودتا ہوں۔ تم نے پتھر باندھ رکھا ہے پیٹ پر، میں نے بھی 2 پتھر باندھ رکھے ہیں، تم بھی کام کرو، میں بھی۔ ارے میرے کریم آقا تو وہ ہیں جن کا غلام عمر وہ اپنے غلام کو کہے سواری پہ اب تو بیٹھ، تیری باری ہے۔ یہاں آقا نے کیسے برداشت کیا؟ ابو بکر تو بیٹھا رہے، میں سویا رہوں۔ 1 دن، اگلی رات، اگلا دن، اگلی رات، اگلا دن، اگلی رات۔ ارے کیسا ہوگا وہ منظر جب حضور سوئے ابو بکر نے دیکھا، اور کیسا ہوگا وہ منظر جب ابو بکر سوئے۔ کیسا ہوگا وہ منظر جب ابو بکر سوئے حضور نے دیکھا۔ قاضی کو اگلا جملہ کہنے دے، حضور سوئے ابو بکر دیکھے، ابو بکر سوئے حضور دیکھے۔ ارے اور جملہ کہنے دے، اب حضور سوئے ابو بکر پہرا دے، ابو بکر سوئے حضور پہرا دے، ابو بکر سوئے حضور پہرا دے۔ حضور کا پہرا دینا ابو بکر کی سنت ہے، ابو بکر کا پہرا دینا حضور۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اللہم افرد قوسو من ذنوبی ورحمت کر جا اندی من عملی، اللہم اجرنا من النار، رب انی مغلوب فانتصر، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ یا اللہ ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، غلطیوں کو درگزر فرما۔ یا اللہ جو غلطیاں جان بوجھ کر کی ہیں، جو غلطیاں غلطی سے ہو گئی، اللہ سب پہ اپنی رحمت کی قلم پھیر دے۔ یا اللہ خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہیں لیکن تیرے محبوب کی امت سے ہیں۔ حق پرستوں کی گر تو نے دل جوئی نہیں، تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں۔
اللہ ہمارے نامہ اعمال میں ایسا کچھ بھی نہیں جو تیرے سامنے پیش کر سکے، محض اپنے فضل و رحمت سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی غلطیوں کو درگزر فرما۔ یا اللہ برما، رونگیا، شام، فلسطین، افغانستان، کشمیر کے مسلمانوں کی غیب سے امداد فرما۔ یا اللہ ہم بے بس ہیں، بے کس ہیں، کچھ نہیں کر سکتے، تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں اللہ، تیرے سامنے دست پھیلائے بیٹھے ہیں، ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں اللہ، تیرے سامنے التجا کر رہے ہیں اللہ، تیرے سامنے دعائی دے رہے ہیں۔ مسلم حکمرانوں کو حیا نصیب فرما، مسلم حکمرانوں کو غیرت نصیب فرما، مسلم حکمرانوں کو جرت نصیب فرما، مسلم حکمرانوں کو ایسی جرت نصیب فرما کہ وہ کفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکیں۔ یا اللہ ایک ایک مسلمان دنیا کے جس خطے میں بستا ہے اس کے جان، مال، عزت، آبرو، اس کے ایمان کی حفاظت فرما، بیماروں کو شفا نصیب فرما، مقروضوں کو قرض سے نجات عطا فرما، پریشان ہر لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما، بے گھروں کو اپنا گھر نصیب فرما، بے روزگاروں کو جائز اور حلال روزگار مہیا فرما، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد نصیب فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو اپنے پیارے رسول کا، والدین کا سچا مطیع اور فرما بردار بنا۔ اسلام اور پاکستان کی حفاظت فرما، اسلام اور پاکستان کے دشمنوں کو ہدایت نصیب فرما، اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے تو انہیں نیست و نابود بنا دے۔ عالم اسلام کو عالمی دہشت گردوں سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ ان اداروں کی بھی حفاظت فرما جو پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں، پاک فوج کی، سیکورٹی اداروں کی، اور ان اداروں کی بھی حفاظت فرما جو پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں، علماء کی، طلباء کی۔ یا اللہ جتنے مدارس، جتنی مساجد، جتنے افراد، جتنی جماعتیں دین کا کام کر رہی ہیں، ہر ایک کی ہر کاوش اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اللہ اس وقت جتنے ہاتھ تیرے دربار میں اٹھے ہوئے ہیں تو سب کی جائز دلی تمناؤں کو پورا فرما۔ اللہ تو جانتا ہے سب کے دل کی خواہشات کو، تیرے بندے ہیں، کہاں جائیں تیرے سامنے ہی ہاتھ پھیلانا ہے، تجھی سے مانگنا ہے، تو ہی رب ہے، تو ہی خالق ہے، تو ہی مالک ہے، تو ہی بنانے والا ہے، تو ہی مشکل کشا ہے، تو ہی حاجت روا ہے، تو ہی داتا ہے، تو ہی بگڑی بنانے والا ہے۔ یا اللہ سب کی جائز دلی تمناؤں کو پورا فرما۔ یا اللہ یہ سارے تیرے بندے ہیں، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اللہ تو خود فرماتا ہے جتنے بھی انسان ہیں وہ سارے کے سارے فقیر ہیں، سارے کے سارے مانگت ہیں، دینے والا میں اکیلا ہوں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اللہ یہ آج سارے مانگت تیرے دربار میں بیٹھے ہیں، 25ویں شب رمضان ہے، اللہ ہمارے دامن میں اپنی رحمت کے پھول برسا دے، اللہ ہماری جھولیوں میں اپنی برکت اور رحمت کے، اپنی رضا کے پھول برسا دے۔ یا اللہ جتنے ہاتھ تیرے دربار میں اٹھائے بیٹھے ہیں سب کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی حاضری نصیب فرما، نبی کے قدموں میں موت نصیب فرما، سعادت والی زندگی اور شہادت والی موت نصیب فرما۔ یا اللہ جتنے بھی تیرے دربار میں ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں مولا، اللہ ہم سب کو لیلۃ القدر کی برکتیں عطا فرما، لیلۃ القدر کی سعادتیں عطا فرما۔ یا اللہ حاضرین میں سے جن کے عزیز و قارب، رشتہ دار، والدین ایمان کی حالت میں دنیا سے چلے گئے، یا اللہ سب کی مغفرت فرما، میرے والدین بھی دنیا سے چلے گئے، یا اللہ ان کی بھی مغفرت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔